بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، ہمارا آج کا موضوع خدیجہ مستور کا لکھا ہوا ناول آنگن ہے۔ آنگن میں تقسیم ہندوستان، ہجرت، خاندانوں کی تقسیم اور ہجرت کے مسائل پر گفتگو کی گئی ہے، اور پاکستان بن گیا اسی آنگن سے لیا گیا ایک چھوٹا سا اقتباس ہے جو تقسیم کے مسائل، ہجرت، خاندانوں کی نفسیاتی اور جذباتی کیفیات کو واضح کرتا ہے۔ آئیے آج ہم اس سبق کا خلاصہ پڑھتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد لیگی رہنما کراچی جا چکے تھے۔ پنجاب میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی تھی۔ بڑے چچا صدمے سے نڈھال بیٹھک میں بیماروں کی طرح لیٹے ہر کسی سے پوچھتے کہ یہ ہندو مسلمان ایک دوسرے کے جانی دشمن کیسے بن گئے۔ عالیہ ان کو حوصلہ دیتی اور کہتی، بڑے چچا آپ تھک گئے ہیں، آرام کیجئے۔ بڑے چچا کی آنکھوں کے سامنے خون کی ندیاں بہنے کا منظر تھا۔ وہ کہتے کہ ایک وقت تھا یہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے جان و مال کے محافظ تھے، ایک دوسرے کے لیے جان بھی قربان کر دیتے تھے۔ اب دونوں کے ہاتھوں میں خنجر ہیں۔ کریمن بھوا فساد کی خبریں سن کر ٹھنڈی آہیں بھرا کرتی، حالانکہ ان کا اپنا شہر ابھی تک فسادات سے محفوظ تھا۔ بڑی چچی اپنے بیٹے شکیل کے بارے میں فکر مند تھی، کیونکہ بمبئی فسادات کی زد میں تھا۔ کبھی بے چین ہو کر جمیل سے کہتی کہ تمہارا پاکستان بن گیا اور تمہارے ابا کا ملک بھی آزاد ہو گیا، پر میرا شکیل کون لائے گا؟ جمیل اپنی ماں کو حالات کے سنبھلنے کی تسلی دیتا، مگر ان کا چہرہ فک رہتا۔ شام کے وقت ماموں کا خط آیا۔ انہوں نے لکھا کہ وہ اپنی خدمات پاکستان کے لیے وقف کر چکے ہیں، اگر آپ لوگوں کو جانا ہے تو تیاری کر لو۔ اماں نے جمیل بھیا سے کہا کہ ابھی تار دے دو، ہم بھی جانے کے لیے تیار ہیں۔ جمیل بھیا نے گھبرا کر سب کی طرف دیکھا، جیسے فسادی ان کے دروازے پر پہنچ چکے ہوں۔ انہوں نے عالیہ کی اماں سے کہا، میں آپ کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے دوں گا، اور عالیہ بھی جانے پر راضی نہیں ہوگی۔ لیکن اماں، جو خط پا کر خوشی سے پھولے نہ سما رہی تھیں، یہ سن کر غصے سے بھر گئیں۔ یہ دیکھ کر جمیل بھیا نے کہا، چھوٹی چچی ضرور جائیے، میں ابھی تار دے دیتا ہوں۔ عالیہ کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر اعلان کر دے کہ وہ پاکستان نہیں جائے گی، مگر ماں کے ڈر سے ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکال سکی۔ پھر اس نے اپنے آپ سے کہا، اگر وہ رک گئی تو دلدل میں پھنس جائے گی۔ اسرار میاں نے بیٹھک سے آواز دی تو کریمن بھوا جذباتی انداز میں کہنے لگیں کہ ارے کوئی اسرار میاں کو بھی پاکستان بھیج دو۔ بڑی چچی نے عالیہ کی اماں سے پوچھا کہ چھوٹی دلہن، کیا تم سچ مچ چلی جاؤ گی؟ اماں نے بے رخی سے جواب دیا کہ وہ ضرور جائے گی۔ بڑی چچی نے آنکھیں بند کر لی، شاید وہ تنہائی سے ڈر رہی تھی۔ عالیہ پناہ ڈھونڈنے کے لیے اوپر بھاگ گئی۔ کھلی فضا میں آ کر وہ سوچنے لگی کہ شاید اسے یہاں سے جا کر ضرور خوشی ملے گی۔ جب وہ نیچے اتری تو کریمن بھوا بڑبڑاتے ہوئے روٹیاں پکا رہی تھیں۔ خالی کرسی دیکھ کر عالیہ نے جمیل بھیا کے بارے میں سوچا کہ کیا وہ اسے یاد کرے گا۔ رات کے وقت جمیل بھیا نے گھر آ کر بتایا کہ میں تار دے آیا ہوں۔ بڑی چچی نے اس سے کہا کہ اتنی دیر باہر نہ رہا کرو، حالات خراب ہیں۔ عالیہ کی اماں جمیل سے پاکستان جانے کی باتیں کر رہی تھیں کہ بڑے چچا نے گھر میں داخل ہوتے ہی سنا تو سختی سے کہا کہ کون جا رہا ہے پاکستان؟ میری اجازت کے بغیر کوئی یہاں سے نہیں نکل سکتا۔ اماں نے تڑاک سے جواب دیا، میں اور عالیہ جائیں گی، آپ بلا وجہ حق جتا رہے ہیں۔ آپ نے میرے شوہر کو مار ڈالا اور میری لڑکی کو یتیم کر دیا۔ غصے سے اماں کی آواز کانپ رہی تھی۔ بڑے چچا خاموشی سے بیٹھک میں چلے گئے۔ بڑے چچا کی محبت میں عالیہ اپنی اماں سے الجھ پڑی اور کہا کہ مجھے چچا سے اتنی ہی محبت ہے جتنی ابا سے تھی۔ اماں کے روکنے کے باوجود کھانا چھوڑ کر بیٹھک میں چلی گئی اور چچا کے سامنے رونے لگی۔ بڑے چچا نے عالیہ سے اماں کو روکنے کا کہا اور حالات بہتر ہونے کا یقین دلایا اور اسے پیار سے تھپکی دی۔ عالیہ کا کلیجہ کٹ رہا تھا اور وہ آنسو پونچھ کر خاموش بیٹھی رہی اور دل ہی دل میں بڑے چچا کو دعائیں دینے لگی۔ اسرار میاں بیٹھک میں داخل ہو رہے تھے تو وہ اٹھ کر صحن میں چلی گئی۔
کچھ دیر آنگن میں رک کر وہ اوپر چلی گئی۔ شبنم سے بھیگی رات بڑی روشن تھی۔ وہ چھت پر ٹہلنے لگی۔ اسی دوران جمیل بھیا بھی چھت پر آ گئے اور آرام سے پوچھا، کیا تم نے سچ مچ جانے کا فیصلہ کر لیا؟ جس پر عالیہ نے ہاں میں جواب دیا۔ یہ سن کر جمیل بھیا نے کہا، تم یہاں سے جا کر غلطی کرو گی۔ یاد رکھنا تم میری مقروض ہو اور تمہیں یہ قرض چکانا پڑے گا۔ تم وہاں خوش نہیں رہو گی۔ وہ چپ رہی۔ جب جمیل بھیا چلے گئے تو اسے لگا جیسے وہ سب کچھ کھو چکی ہو۔ بڑی دیر ٹہلنے کے بعد وہ شمی کو خط لکھنے بیٹھ گئی۔ اسے یہاں سے جانے کی اطلاع دینی تھی۔